بات کریں گے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اسے ہم انتہائی آسان الفاظ میں سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، تاکہ اسے ہر عمر کا انسان سیکھ سکے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہے اور یہ مارکیٹ میں آج کل کیوں اس نے اتنی دھوم مچائی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسٹارٹ ہوا تھا 1940 سے 1950 میں، لیکن 2023 میں اس نے حد سے زیادہ ترقی کی ہے۔ آج سیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم اپنی مشینس کو ٹرین کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو آہستہ آہستہ چیزوں کو سکھاتے ہیں، اسے بولنا سکھاتے ہیں، اسے چلنا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مشینس کو تھرو لینگویج، جب ہم بچے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، انگلش، پنجابی، سندھی یا کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، ہم اس کے تھرو بچے کو کمیونیکیٹ کر کے سکھاتے ہیں۔ تو اگر وہ بچہ کسی بھی پاکستانی گھر میں ہے تو آبویسلی اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے تو اردو میں بات کر کے بچے کو سکھائیں گے۔ وہی کھانا اگر میں نے کسی بنگالی بچے کو سکھانا ہے تو وہ بنگالی زبان سکھائیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں ہم نے اگر کمپیوٹر کو سکھانا ہے، مشین کو سکھانا ہے تو ہم کمپیوٹر لینگویج میں سکھائیں گے۔ اور کمپیوٹر لینگویج کیا ہے؟ پروگرامنگ لینگویج، جس میں ڈفرینٹ قسم کی زبانیں آ جاتی ہیں، جیسے انسانوں کی پنجابی، سندھی، انگلش، اردو، فرینچ، جرمن زبانیں ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کی بھی C++، جاوا، پائتھن، اس طرح کی ڈفرینٹ زبانیں ہیں۔ ان زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی بھی کام کے لیے ٹرین کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ڈیٹا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ جتنا ڈیٹا بڑھتا جائے گا اتنا AI ڈیولپ کرتا جائے گا۔ چائنا کی کلاس روم میں ایک ایسا کیمرہ ہے جو پیچھے بیٹھنے والے بچوں کا یہ بتا دیتا ہے کہ ان کا کنسنٹریشن کلاس میں ہے یا نہیں ہے، یا کہیں وہ فون تو استعمال نہیں کر رہے، یا کہیں وہ بیٹھ کے لنچ تو نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ AI ہے۔ آپ لوگ جب بھی اپنے الیکسا ہو گیا یا گوگل اسسٹنٹ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ AI ہے، یعنی انہیں ٹرین کیا گیا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے پہ، لیکن ان انسیڈنٹس پہ انہیں ٹرین کیا گیا ہے جو ماضی میں ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ لوگ آپ کو لائیو آنسر نہیں دے سکتے، یہ صرف انہی ایونٹس پہ جو ان پر اسٹور کیے گئے ہیں ان کا آنسر دے سکتے ہیں۔ AI کی دو مین قسم کی کیٹیگریز ہیں، جس میں ہمارے پاس نیرو AI آ جاتا ہے اور جنرل AI آ جاتا ہے۔ جنرل AI میں ہم سب کام کر رہے ہیں اور یہ وہ بہت زیادہ وائڈ رینج ہے، جبکہ نیرو AI میں ہم اسپیسیفک کام کو کرتے ہیں، یعنی اسپیسیفک کام مشین کو کرنا سکھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر کسی میڈیکل سافٹ ویئر کو ٹرین کرتی ہوں کہ ایسی مشین بنائی جائے AI بیسڈ کہ وہ انسان کا اسکین کر کے بتا دے کہ اس میں کینسر کی یا کسی اور بیماری کی کتنی پاسبلٹیز ہیں، تو یہ میں نے اسے ٹرین کر دیا۔ اب میں نے اسے کیسے ٹرین کیا؟ آبویسلی میرے پاس پچھلے کچھ پیشنٹس کی ریزلٹس ہوں گے، ان میں انالیسس کیا ہوگا، بتایا ہوگا کہ اگر کینسر ہونے والا ہے تو اس بندے میں یہ چیز ہوگی، یہ سمٹمس ہوں گے، تبھی ہم نے اس مشین کو ٹرین کیا اور اس کو کوڈ کیا کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے اور تبھی وہ کر پا رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر میں انہیں کہوں کہ آپ نے لائیو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ AI کو ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ میں، یعنی جو ڈیٹا اس پہ اسٹور کیا گیا ہے، جو ایونٹس ہو چکے ہیں اس پر اسے ہم نے ٹرین کیا ہے، وہ اسی کے مطابق ہمیں آنسر دے سکتا ہے۔ لیکن انسان میں اور اس میں یہی فرق پیدا ہوتا ہے کہ ہم لائیو ریئیکشنس دے سکتے ہیں، وہ بھی ایکٹ کرے گا، لیکن اسے ایکٹ کرنے کے لیے ایک انسان چاہیے جو اس میں ان پٹ دے گا اور آؤٹ پٹ ایز اے ریئیکشن آئے گا۔ لیکن انسان کو ان پٹ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے بنایا ہے کہ وہ کسی کی بھی مدد کے بغیر یا کسی بھی ان پٹ کے بغیر وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتا ہے تھرو ایموشنس، تھرو ہز کانشیسنس۔ وہ سوچ سکتا ہے، اس میں تھنکنگ ایبلٹی ہے، لیکن یہی تھنکنگ ایبلٹی ہمارے پاس AI میں نہیں ہے، کیونکہ اسے نیو ڈیٹا چاہیے، اسے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، اسے نئی پرابلم کے سولوشن کے ساتھ مارکیٹ میں آنا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ویب ڈیولپر، گرافک ڈیزائنر، ہمارے پاس سب بے روزگار ہو جائیں گے، AI سب کی جاب لے لے گا اور اوور کم کر لے گا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا پیچھے لے کے چلوں تو پرانے زمانے میں لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ ایک کارٹ ہوتی تھی اور کارٹ کو چلانے والا یا گھسیٹنے والا ایک انسان ہوتا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑی ترقی کی اور ایک اینیمل آ گیا، اب کارٹ کے آگے اینیمل لگا دیا، لیکن اسے کنٹرول کرنے کے لیے بھی انسان چاہیے تھا۔ پھر ہم نے اور ترقی کی، ہم نے انجن انٹروڈیوس کروا دیا اور ایسی گاڑیاں بنا دی، اب گاڑی کو بھی چلانے کے لیے ہمیں انسان ہی چاہیے۔ اسی طرح آج تک 2023 میں آٹومیٹک گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں انسان چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ AI انسان کو ریپلیس کر دے گا تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان میں اور AI میں یہی فرق ہے کہ انسان میں تھنکنگ ایبلٹی ہے، وہ لائیو ریئیکشن دے سکتا ہے، لیکن AI جو ہے وہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ پہ ٹرین کیا گیا ہے، وہ وہی پروڈیوس کرے گا جو ہم ماضی میں ہوا وہ اسے سکھائیں گے، اور ہمیں سکھانے پہ بھی ٹائم لگے گا، اور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مشین ہے تو اس میں ایکوریسی ریٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں ویٹ کروں گی کہ آپ لوگ کمنٹ کریں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا AI واقعی ہم لوگوں کی جابس کو ریپلیس کر دے گا؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔